الرحيم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، ایمانیات کا بیان، حدیث نمبر 24 انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ باب 16، باب الحیاء من الایمان، باب الحیاء، حیا من الایمان، ایمان کا ایک جزو ہے، یعنی ایمان میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیا کرنا بھی ایمان میں شامل ہے۔ حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے، قال کہا، اخبرنا خبر دی ہم کو، مالک بن ابن انس، مالک بن انس نے، ان ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، ان سالم بن عبداللہ، اور وہ سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، ان ابی ہی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرہ گزرے علی رجل، ایک شخص پر، کون گزرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا فرمایا نہیں ہے یہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ گزرے ایک شخص پر، من الانصاری، انصار میں سے، وہوا، اور وہ، یعید، نصیحت کر رہا تھا، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی الحیاء، حیا کے بارے میں، یعنی رسول اللہ گزر رہے تھے اور انصاری میں سے ایک شخص تھا جو اپنے بھائی کو وعظ و نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں، وہ یہ کہہ رہا تھا مطلب کہ اتنا زیادہ حیا مت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو اس کو حیا، فإن، کیونکہ الحیاء، الحیاء، حیا، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیا کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، اس لیے حیا کرنے دو، یہ نہیں کہو کہ اتنا نہیں کرو، اس کو کرنے دو کیونکہ یہ فطرت کے اندر ہے، اور اگر وہ حیا مینٹین رکھا ہوا ہے تو یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حاشیہ ہے جو چھوٹا سارا کتاب میں لکھا ہوا ہے، حیا اس تاثر کا نام ہے جو کسی برے کام کے خیال سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو خصلت انسان کو بھلائی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے وہ حیا ہے، اس میں ایک طرح بزدلی اور عفت دونوں ہوتی ہیں اور اپنا اپنا کام کرتی ہیں، بزدلی برائیوں سے روکتی ہے اور عفت اسے نیک کاموں کی طرف لاتی ہے۔ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ جو لوگ شرعی امور میں حیا سے کام لیتے ہیں اس کا نام حیا رکھنا غلط ہے، بلکہ یہ ان کی طبیعت کی کمزوری ہے، جسے حیا کا نام دے کر چھپانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی شریعت کے کام میں یا شریعت کی تبلیغ میں شرم کرنا وہ پھر حیا نہیں کہلائے گی، وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ والی حیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بستلی ہے، جسے جبن کہتے ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ کچھ ریفلیکشنز کے پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 کہ ایمان کا تعلق انسان کے عمل اور احساسات دونوں سے ہے، یہ ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے، پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوشاک کے ذریعے کہ ایمان اتنا بھی بڑھ جاتا ہے، تو گھٹنے بڑھنے کی ہم نے کوانٹٹی دیکھی تھی، اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عمل سے تو ہے ہی، لیکن اس کی فیلنگز سے بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی احساسات سے بھی ہے، اور حیا کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے بھی ہے، یعنی احساسات سے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہم اندر سوچ رہے ہوتے ہیں، اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انسان کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ احساسات اور خیالات کا بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، مثلا فحش، بدگمانی اور اسی طرح برے جذبات سے بچنا، حلال لقمہ لینا، یہ بھی حیا میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی بظاہر وہ جو ہم اپنی پردہ پوشی کرتے ہیں، بظاہر جو ہمیں مینرز سکھائے گئے ہیں، ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں اپنے لباس کے حوالے سے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے، کسی سے بات چیت کرنے کے حوالے سے، یہ جو ہمیں بظاہر، یہ تو بظاہر ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جو اندر ہے، دل میں بھی پاکیزہ خیال لے کر آنا، اگر بری تھاٹ آ رہی ہے تو اس کو بار بار فریشن اپ کرنا، ٹھیک ہے، بدگمانی سے بچنا، اور فحش گوئی، فحش سینس، ٹھیک ہے، جو اب چیزیں بڑی نارم ہو گئی ہیں،
اسکرولنگ کے تھرو جو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے بہت خراب خراب چیزیں بھی گزرتی جا رہی ہیں، تو جتنا جتنا ہم خراب خراب چیزیں اپنی نگاہوں سے گزارتے جا رہے ہیں، اتنی اتنی ہماری نگاہوں کی جو حیا ہے وہ کمپرومائز کرتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح سے اپنی حیا کو پروٹیکٹ کرنا، یعنی ظاہری شکل میں بھی اور باطنی شکل میں بھی، وہ بھی کیا ہے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان میں شامل ہیں۔ وہ حیا برا ہے جو انسان کو حق بات بیان کرنے میں جھجک پیدا کرے، تو اسے حیا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ہماری شرم ہو گئی، ہماری بزدلی ہو گئی، جس کو ہم حیا کا نام لے لیتے ہیں کہ مجھے نا بڑی شرم آتی ہے ان سے یہ بات کہنے میں، حالانکہ حق بات بیان کرنے میں نہ ہی رسول اللہ نے کبھی شرم کی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے شرم کی ہے، اور نہ ہی اس طرح کے کوشچنس جیسے مدینہ کی عورتوں کی اسپیشل کوالٹی آتی تھی کہ وہ عورتوں والے جو مسائل ہوتے تھے وہ بڑے اوپنلی جا کر کے بے جھجک رسول اللہ سے پوچھا کرتی تھیں، اس میں جھجک نہیں کرتی تھیں، حیا نہیں کرتی تھیں، کیونکہ جو ایٹیکیٹس ان کو پتا ہونے چاہیے تھے اسلام میں رہتے ہوئے وہ بڑے آرام سے پوچھ لیا کرتی تھیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی علم کو حاصل کرنے میں بھی اور علم کو آگے پھیلانے میں بھی حیا نہیں کرنی ہے، اور اسی طرح علم کے اوپر عمل کرنے میں بھی حیا نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی حدیث یہیں تک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔